ہیلو دوستو، سلام آداب، کیسے ہیں آپ؟ ہمارے یوٹیوب چینل پر جو سیریز شروع ہو رہی ہے یعنی JRF نیٹ اردو، اس کی پہلی ویڈیو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج اس ویڈیو میں ہم UGC نیٹ کے سلیبس کو ڈسکس کریں گے کہ اس کا سلیبس کیا ہے۔ JRF اگر آپ کو کوالیفائی کرنا ہے تو کن سیکشن پر آپ کو فوکس کرنا ہوگا، کن سیکشن کو آپ کو بہت بہترین طریقے سے پڑھنا ہوگا، اور کون سا سیکشن آپ کو JRF کوالیفائی کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آگے آپ تک ویڈیوز پہنچیں گی وہ ہر ایک سیکشن کی پہنچیں گی، ہر ایک ٹاپک کو ہم یہاں تفصیل سے بات کریں گے، کوشش کریں گے پورا سلیبس ہم آپ کو آڈیو اور ویڈیو کی فارم میں آپ تک پہنچائیں۔ تو آج ہمارے سامنے UGC یعنی یونیورسٹی گرانٹ کمیشن جو کنڈکٹ کرواتی ہے نیشنل ایلیجبلٹی ٹیسٹ یعنی نیٹ کا ایگزام، جس میں JRF بھی کوالیفائی ہوتے ہیں، تو اس میں اردو زبان کا جو سلیبس ہے، اردو لینگویج کا جو سلیبس ہے، وہ ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس میں 10 یونٹ ہیں، اور ہر یونٹ سے یہ کہا گیا ہے UGC کی طرف سے کہ 10 سوالات کیے جائیں گے۔ پورے 100 سوالات ہوتے ہیں 200 نمبر پر مبنی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر سیکشن سے 10 سوالات ہوں گے، یعنی ہر سیکشن 20 نمبر کا ہے۔ لیکن جب آپ پیپر دیکھتے ہیں تو تصویر تھوڑی مختلف ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ ہر سیکشن سے 10 سوال ہی پوچھیں۔ پچھلی بار بھی ایسا ہوا، اور اس سے پچھلی بار جب 2 بار امتحان ہو چکے ہیں جب سے یہ نیا سلیبس بنا ہے، اور یہ جو تاریخ زبان اردو کا سیکشن ہے، اس سے انہوں نے پہلی بار جب یہ سلیبس پہلی بار آیا تھا، اس کے بعد جو ایگزام ہوا تھا، ایک بھی سوال نہیں کیا گیا تھا، اور اس بار بھی غالباً 1 یا 2 کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سوال تھا۔ یہ سیکشن اتنا امپورٹنٹ ابھی تک نہیں مان رہی ہے، لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ اس بار اس سیکشن سے بہت زیادہ سوال ہونے والے ہیں۔ یہ پہلا یونٹ ہے، اس میں ہند آریائی کی مختصر تاریخ، پراکرت اپبھرنش، کھڑی بولی کے اوصاف تمام ہیں۔ اس کے علاوہ اردو کی ابتدا کے بارے میں جو مختلف نظریات ہیں الگ الگ تنقید نگاروں کے، تو وہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں آپ دیکھیں گے تو اردو کا ابتدائی زمانہ، اردو ساخت کے بنیادی عناصر، ان تمام سے متعلق سوال ہوتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں، اور یہ کہہ لیں 5 چیزیں بڑی ہی یہ نئی ہیں اردو کی: لسانی انفرادیت، اردو صوتیات، فونیمیات، اردو معرفیات اور اردو نحویات کے علاوہ اردو معنیات۔ یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں یاد کرنے میں، تو اس پر آپ تھوڑا فوکس کریں گے، اگر دھیان سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئیں گی۔ تو یہ پہلا سیکشن تھا جس میں تاریخ کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ دوسرے سیکشن کی بات کریں تو یہ اردو کی شعری اصناف کے حوالے سے، اس میں 3 اصنافوں کو شامل کیا گیا ہے۔ پہلی صنف ہے قصیدہ، دوسری صنف ہے مثنوی، اور تیسری صنف ہے مرثیہ۔ تو یہ تینوں صنف جو قصیدہ ہے، اس میں صرف 2 شاعروں کو شامل کیا گیا ہے، مرزا محمد رفیع سودا اور شیخ ابراہیم ذوق۔ مثنوی کی بات کریں تو یہاں پر 6 مثنوی نگار ہیں اور 6 ہی مثنویاں ہیں، تو ان کو بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ ملا وجی کی قطب مشتری سے سوال بہت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ میر حسن کی سیر البیان اور دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیمی، 3 مثنویاں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کے علاوہ یہ قدم راؤ پدم راؤ، پھول بن اور بکٹ کہانی کو بھی نہ چھوڑے، یہ بھی ان سے بھی سوال کیے جا سکتے ہیں۔ مرثیے کی بات کریں تو انیس کا مرثیہ بہت ہی خاص ہے، اور اس کے علاوہ دبیر کا بھی۔ مرزا غالب کا مرثیہ بہت ہی مختصر سا ہے، یہ آپ کو ایک بار پڑھیں گے تو ذہن نشین ہو جائے گا۔ جمیل مظہری کا مرثیہ بھی ایک بار پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ باقی یہ 2 مرثیے بے حد ہی زیادہ کہہ لیجیے امپورٹنٹ ہے۔ تیسرا سیکشن اردو غزل کا سیکشن ہے، بہت طویل سیکشن ہے، بہت سارے شاعروں کی غزلیں آپ کو پڑھنی پڑیں گی۔ بہت مشہور شاعر ہیں جس میں ولی، میر، غالب، مومن، فانی ہیں، شاد عظیم آبادی، حضرت موہانی جگر، مراد آبادی، اصغر گونڈوی۔
یگانہ چنگیزی، فراق گور پوری، مجروح سلطان پوری، کلیم ماجد شہریار اور عرفان صدیقی، یہ تمام شاعر ان کی کچھ غزلیں ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ ان کا صرف ایک مجموعہ اور ان کی اسی مجموعے کی کچھ غزلوں کو شامل کیا گیا ہے. صرف یہ ہمارے لیے آسانی کی بات ہے کیونکہ ایک شاعر کے ساتھ ساتھ اور 8 کہہ لیں 2 یا 3 مجموعے ہیں، لیکن یہاں صرف ایک مجموعے کا انتخاب کیا گیا ہے اور اس کی کچھ غزلیں کو شامل کیا گیا ہے. تو امید ہے یہ بھی سیکشن بڑی ہی آسانی سے گزر جائے گا. چوتھا سیکشن اردو نظم کا سیکشن ہے اور یہ بھی طویل ہے کیونکہ نظمیں زیادہ نہیں ہیں، ساری نظموں کو شامل نہیں کیا گیا ہے، صرف شاعروں کی کچھ نظموں کو ہی شامل کیا گیا ہے اور وہ بہترین نظمیں ہیں. اگر بات کریں یہاں پر تو نذیر اکبر آبادی ہیں، محمد حسین آزاد ہیں، الطاف حسین حالی ہیں، اسماعیل میرٹھی، اکبر الہٰبادی، برج نارائن چکبشت، علامہ اقبال بہت امپورٹنٹ ہے. پچھلی مرتبہ بہت سارے سوالات ان کی شائع امید سے دیکھنے کو ملیں، تو اقبال کی کسی بھی نظم کو آپ درکنار نہ کریں، ضرور پڑھیں بلکہ ذہن نشین کر لیں. اکبر الہٰبادی بہت امپورٹنٹ ہیں. نذیر اکبر آبادی کی تینوں نظمیں اگر ان سے کچھ حصہ آتا ہے تو آپ ضرور بتا پائیں گے کیونکہ تینوں نظمیں ایک ہی طرح کی ہیں، آسان ہوتی ہیں یاد کرنے میں، مفلس آدمی نامہ اور بنجارہ نامہ. اور دوسرے شاعروں کی بات کریں تو جوش ملی آبادی ہیں، میراجی، فیض احمد فیض، ان کی نظمیں بھی آپ لگاتار سنتے رہتے ہوں گے. اختر الایمان ہیں، ایک لڑکا ان کی سب سے مشہور نظم ہے اور اس کے متعلق بہت سارے سوالات بھی آتے ہیں. مخدوم محی الدین نون، میم راشد، ساحر لدھیانوی اور شفیق فاطمہ شعرا یہ نئی ہیں، ان کو شامل کیا گیا ہے سلیبس میں. اردو ڈرامہ اور داستان کہہ لیجیے، اردو داستان اور ڈرامے کا جو سیکشن ہے 5واں، اس سے بھی بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں. ملا وجہی کا یہ پہلے داستان کو انہوں نے لکھا ہے، بتایا ہے کہ کون کون سی داستانیں ہیں. تو یہاں پہ آپ کے سامنے 6 داستان گو ہیں اور 6 ہی داستانیں ہیں. اس میں صبر سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے ضروری ہے، اس سے بہت سارے سوال آتے ہیں. باغ و بہار کو آپ ضرور دیکھیں، اس کا خلاصہ ضرور پڑھیں. اس کے علاوہ یہ 2 کے علاوہ پڑھنا تو سب کو ہے، دیکھیے درکنار کسی کو بھی نہیں کیا جا سکتا اگر آپ کو JRF کوالیفائی کرنا ہے تو، لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ کون سے سیکشن زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور جن سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، جن کے کرداروں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ڈرامے کی بات کریں تو 5 ڈرامہ نگار یہاں پر ہیں اور ان کے 5 ڈرامے ہیں جس میں اندر صبح امپورٹنٹ ہے، یہودی کی لڑکی بھی، آگرہ بازار اور ضحاک. آگرہ بازار بےحد انوکھا ڈرامہ ہے، ضحاک محمد حسن صاحب کا لکھا ہوا، اس کے متعلق بھی سوالات کیے جاتے ہیں. تو یہ ڈرامے کا سیکشن تھا. آغا عاشر کاشمیری سے متعلق بھی سوالات ہوتے ہیں، تو یہ ضرور دیکھ لیجئے گا آپ. 6ٹھا سیکشن ہے ناول اور افسانے کا، طویل سیکشن ہے کیونکہ لمبی لمبی کہانیاں ہوتی ہیں ناول میں. ناول کی جہاں تک بات کی جائے تو دیکھیے تقریباً بہت سارے ناول نگار ہیں اس میں اور ان کے ناول بھی: پنڈت رتن ناتھ سرشار، ڈپٹی نذیر احمد، عبدالحلیم شرر، مرزا ہادی رسوا. پریم چند کا گودان ہے، پڑھ رکھا ہوگا آپ نے. عصمت چغتائی کا ٹیڑھی لکیر، راجندر سنگھ بیدی کا ایک چادر محل سی، قرۃ العین حیدر آپ کا دریا. طویل ڈرامہ ہے، تاریخی ڈرامہ ہے، معاف کیجیے گا ناول ہے. شوق و صدیقہ کا خدا کی بستی، یہ جو نئے شامل ہوئے ہیں یہ آپ کی نظروں سے نہیں گزرے ہوں گے، تو ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے. ایک بار تو ضرور ان ناولوں کو پڑھ لیا جانا چاہیے. اگر افسانے کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں ایک آسانی یہ ہے کہ پہلے جو تمام افسانے ہمیں پڑھنے پڑتے تھے یا پھر خاص افسانے پڑھنے پڑتے تھے، یہاں پر صرف ایک کتاب کو منتخب کر لیا گیا ہے اور ان کے تمام افسانوں کا یہاں ان کے تمام افسانے یہاں شامل کیے گئے ہیں. جیسے پریم چند کا واردات ہے، اس میں جتنے افسانے ہیں وہ آپ کو پڑھنے ہیں. منٹو کا ٹھنڈا گوشت یہ افسانوی مجموعہ ہے. کرشن چندر کا ہم ویشی ہیں، راجندر سنگھ بیدی کا اپنے دکھ مجھے دے دو، عصمت چغتائی کا چھوٹے، خواجہ احمد عباس کا ایک لڑکی، قرۃ العین حیدر کا روشنی کی رفتار، سہیل عظیم آبادی کا الاؤ، جیلانی بانو کا راستہ بند ہے، سریندر پرکاش کا بجو کا، غیاث احمد گدی کا بابا لوگ اور اقبال مجید کا تماشا گھر. یہ سب تمام افسانوی مجموعے ہیں، کسی میں 10 افسانے ہیں، کسی میں 9، کسی میں
13 تو کسی میں 15 افسانے اور کسی میں زیادہ بھی ہیں. تو جو نئے افسانہ نگار ہیں ان کے افسانوں کو بھی ضرور پڑھ لیا جانا چاہیے. باقی اور جو دوسرے افسانہ نگار ہیں ان کے کئی افسانے تو آپ کی نظروں سے گزر چکے ہوں گے. اگر آپ نیٹ اور جے آر ایف کی تیاری کرتے رہیں یا پھر اردو ادب سے تعلق رکھتے ہیں تو 7واں سیکشن مشکل ہوتا ہے. بہت سارے سوال کیے جاتے ہیں اس سیکشن سے, بہت سارے قول پوچھ لیے جاتے ہیں کہ کس تنقید نگار کا ہے, تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. تنقید کی تعریف کے حوالے سے اب یہ دیکھیے, یہ جو سیکشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. عربی شعریات میں یہ تمام شاعر شامل ہیں. اس کے بعد فارسی شعریات ہے اور سنسکرت شعریات, یہ 3 شعریات کا بخوبی مطالعہ ضروری ہے. پھر مغربی تصور نقد میں افلاطون, ارسطو, لان جوائنس, آئی اے ریچرڈس, میتھیو آرنولڈ اور ٹی ایس ایلیٹ بہت امپورٹنٹ ہیں. ان کے قول بھی آتے ہیں اور قول پوچھے جاتے ہیں کہ یہ نظریہ کس مفکر کا ہے یا کس فلاسفر کا ہے. دبستان کی جہاں تک بات کی جائے تو تاثراتی, مارکسی, جمالیاتی, نفسیاتی, سائنٹیفک, متنیاتی اور اسلوبیاتی تمام دبستانوں کے تحت جو تنقید نگاری ہوتی ہے اس سے متعلق سوالات بھی آتے ہیں. اور اردو کے اہم ناقدین کی بات کی جائے تو یہ تمام ناقدین کو شامل کیا گیا ہے. اس میں اگر خاص ہیں تو حال ہی بہت بڑے ناقد مانے جاتے ہیں, شبلی ہیں, احتشام حسین, محمد حسین آزاد, کلیم الدین احمد کے قول بہت ہی لاجواب ہوتے ہیں اور ان کو بہت بار پوچھ بھی لیا جاتا ہے. علیہ السرور ہے. محمد حسن, شمس الرحمن فاروقی حالیہ دور کے بہترین تنقید نگاروں میں ان کا نام ہے. گوپی چند نارنگ, شکیل الرحمن وزیر آغا, مجنو گورکھپوری اور شبیہ الحسن. تحقیق کی اہمیت اور یہ سیکشن جو ہے وہ ایک بار اگر پڑھ لیا جائے دھیان سے تو کافی ہوگا. محی الدین قادری زہرہ, قاضی عبدالودود, مولوی عبدالحق امتیاز, علی خان عرشی, رشید حسن کا, گیان چند جین اور جمیل جالی بھی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کتابوں کے نام ضرور آتے ہیں اور پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے یا پھر کس نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے, یا پھر یہ تمام اس طرح کے سوال اس سیکشن سے پوچھے جاتے ہیں. 8واں سیکشن غیر افسانوی نثر کا ہے. اس میں جو سوانح نگاری شامل ہے, 2 ہی سوانح حیات شامل ہے, حیات جاوید اور الفاروق علامہ شبلی نعمانی کی. خود نوشت ہے اختر علی مان کی, عالم السرور مسعود حسین خان کی ہے. 3 خود نوشت ہے. اس کے علاوہ مکتوب نگاری میں مرزا غالب اور مولانا ابوالکلام آزاد کی غبار خاطر ہے. اردو مضمون نگاری میں سر سید احمد خان اور کی مضامین سر سید صرف یہاں پر شامل ہیں. اس کے بعد انشائیہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس سے بھی بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں, تو انشائیہ کو بھی آپ بغور پڑھیں, تمام انشائیہ کو پڑھیں. سجاد حیدر, لیہ الدرم کا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کریں گے, لال کپور کا غالب جدید شعراء کی محفل میں. چینی شاعر, اس سے بھی غالباً سوال آیا تھا. رشید احمد صدیقی کا چارپائی, وکیل صاحب, پطرس بخاری کا لاہور کا جغرافیہ, سائیکل کی سواری. میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پورا سلیبس ہے, جس چیز کو پڑھنے میں آپ کو سب سے زیادہ مزہ آنے والا ہے وہ انشائیہ کا سیکشن ہے. تو احمد جمال پاشا کا کپور کا فن اور شامت اعمال, مشتاق احمد یوسفی کا جنون اللطف, گھر میں آنا مرغیوں کا, یہ تھا. اس کے علاوہ غیر افسانوی نثر میں یہ خاکے شامل ہیں, 3 خاکے شامل ہیں. نامدہ مالک کندر, نذیر احمد کی کہانی, ان کی کچھ میری زبانی. سفر نامے کی بات کی جائے تو مسافران لندن, سر سید احمد خان کا, شبلی نعمانی. سفر نامہ روم و مصر و شام, ابن انشا کا, ابن بطوطہ کے تعاقب میں, اور مجتبیٰ حسین کا جاپان چلو جاپان چلو. تو اس سے پچھلی بار ایک سوال آ چکا ہے, باقی یہ 3 اور بچے ہوئے ہیں, تو ہو سکتا ہے ان تینوں میں سے کسی میں سے سوال ضرور پوچھا جائے. 9واں سیکشن اردو کے ادبی دبستان, ادارے اور تحریکات و رجحانات ہیں. اس میں دبستان دہلی, دبستان لکھنؤ, فورٹ ولیم کالج, دلی کالج دارالترجمہ عثمانیہ, اردو میں صلاح
اصلاح زبان کی روایت اردو میں ایہام گوئی، اردو ادب میں رومانی تحریک، علی گڑھ تحریک، ترقی پسند ادبی تحریک، خلقہ ارباب ذوق، جدیدیت اور مابعد جدیدیت، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو تفصیل سے پڑھنا ہوگا، اور کس دبستان سے کون سے مصنف، کون سے شاعر کا تعلق ہے وہ آپ کو ذہن نشین کرنا ہوگا، تبھی آپ سوالات کے جواب دے پائیں گے۔ آخری جو سیکشن ہے وہ زیادہ بڑا نہیں ہے، صرف اصناف اور ہیئتوں کے بارے میں ہے، یہ مختصر سا سیکشن بنا دیا گیا ہے، اس سے غالباً 2 یا 3 سوال کر لیے جائیں، اس سے زیادہ سوال یہاں سے پھر بھی نہیں آتے۔ رباعی، قطع، شعر، آسوق، اختوا، سوخت، تضمین، مستزاد، مثلث، مربع، مخمس، مدثر، یہ تمام چیزوں کے بارے میں، اور ترجمہ اور ذرائع ابلاغ کا کچھ حصہ انہوں نے شامل کیا ہے، ریڈیو فیچر، اداریہ نگاری، کالم نگاری، منظر نگاری اور اسکرپٹ رائٹنگ، کامنٹری کے بارے میں۔ تو سامعین، یہ تھا اردو زبان کا یو جی سی نیٹ کا مکمل سلیبس جو 10 یونٹ پر مبنی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہر یونٹ سے 10 سوال ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہر یونٹ سے 10 سوالات تو نہیں پوچھے جاتے، کچھ یونٹ سے زیادہ سوال ہوتے ہیں، کچھ سے کم ہوتے ہیں۔ تو ہم نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی، ہم آگے اپنی ویڈیو میں یہ بھی کوشش کریں گے کہ تمام جو سیکشن ہیں وہ ایک ایک کر کے ویڈیو کی فارم میں، آڈیو کی فارم میں آپ تک ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے پہنچے۔ اگر آپ چاہتے ہیں یو جی سی نیٹ جے آر ایف کی تیاری کرنا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب جب تک نیٹ کا امتحان ہوگا تب تک آپ کو لگاتار اس پر ویڈیوز ملتی رہیں گی، ڈیٹیلز ملتی رہیں گی، اور امتحان ہونے کے بعد ہم جو امتحان کا پیپر ہوگا اس کو بھی ڈسکس کریں گے، پریویس ایئر کے کویشچن پیپر بھی ڈسکس کریں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک چینل آپ کی مکمل مدد کرے جے آر ایف نیٹ کی تیاری کرنے میں اردو زبان کے حوالے سے، تو یہ آپ کی منزل ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ شکریہ، ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔